ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سب سے قریب اور سب سے پسندیدہ انسان بننا چاہتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایزی ٹپس بتا دیں اس حدیث میں، اور کمال کی حدیث ہے۔ تو کیا ہوگا اس ظلم کا جو ہسبینڈ اور وائف آپس میں کریں؟ کیا بات ہے اس ظلم کی جو پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں ہو؟ اور کیا کہیں گے آپ اس ظلم کے بارے میں جو فیملیز کے بیچ میں ہو رہا ہو؟ جب ہم کسی انسان کو قبول کہتے ہیں نا کہ ہاں جی مجھے وہ قبول ہے اپنے رشتے میں، تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ خوبیوں کے ساتھ بھی مجھے قبول ہے اور خامیوں کے ساتھ بھی قبول ہے۔ وہاں پہ شادی کر دینا جہاں پہ وہ نہ کوئی کیمسٹری میچ کر رہی ہے، بس بچپن سے خواہش تھی، یا کوئی میٹیریل بینیفٹ ہے، اور کہنا کہ تمہیں میں دودھ نہیں بخشوں گا کہ تم یہاں پہ ہاں نہیں کرو گی۔ اور کتنی خواتین ہم سے رابطہ کرتی ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا، اور ہم پیرنٹس کو کہہ بھی رہے ہیں بٹ وہ مان نہیں رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج کا جو ٹاپک ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے بینیفیشیل بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پلانٹ پہ جتنے بھی انبیاء کو بھیجا، ون آف دیئر مین گولز واز دا اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس۔ جو بھی اللہ کا، گاڈ کا اور ہیومینٹی کے بیچ میں جو کنیکشن رہا اور کمیونیکیشن رہا، اس کی ایک بہت بڑی ریزن کیا تھی کہ اس دھرتی پہ، اس گھروں میں، لوگوں میں جسٹس کو مینٹین کیا جائے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بے شک اپنے رسولوں کو کلیئر سائنس کے ساتھ بھیجا۔ وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ ایک کتاب بھیجی اور میزان، جسٹس کو، یعنی ایک اسکیل کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ لوگوں میں جسٹس قائم کریں۔ شریعت کے جو مین بڑے بڑے جو مقاصد شریعت ہیں، پرپز آف شریعت ہیں، وہ ایک ہے کہ جسٹس کو قائم کیا جائے، عدل کی اقامت کی جائے۔ اور اسی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد، اور ہم نے لوہے کو بھی نازل کیا جس میں بڑی شدید کوالٹیز ہیں، وہ منافع للناس، لوگوں میں بڑا فائدہ ہے اس چیز کا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جسٹس کے لیے بھیجا، اور انبیاء کو بھیجا کہ لوگ آپس میں ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ لیکن جو ظلم اور زیادتی کرے گا تو پھر اس کے لیے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد، ہم نے پھر آئرن کو بھی بھیجا کہ ایک تو انٹرنل پیوریفیکیشن ہے جو قرآن و سنت سے ہوگی، پروفٹس اور کتابوں کے ذریعے ہوگی، لیکن جو بندہ انٹرنلی اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کرتا، جو ڈنڈے کے زور پہ چلتا ہے، تو پھر ہم نے ایکسٹرنل پیوریفیکیشن کا بھی ایک طریقہ بھیجا، جیسے کیرٹ اینڈ اسٹک ہوتی ہے، جیسے ہر بندے کے لیے ریوارڈز اور پنشمنٹ ہوتی ہے، اسی طرح سے ہم پھر ان کو جیل بھی کریں گے، ہم ان کو رولز اینڈ پالیسیز اینڈ لاز بھی بنائیں گے، ٹھیک ہے، انسٹیٹیوشنز اور کانسٹیٹیوشنز بھی بنائیں گے تاکہ ان کو روکا جائے۔ لیکن ایک جو مومن ہوتا ہے نا، مومن ڈز ناٹ نیڈ ایکسٹرنل پیوریفیکیشن یا ایکسٹرنل کیٹلسٹ کہ اس کو روکا جائے ظلم سے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو کتاب اور حدیث اور انبیاء کا جو مشن ویژن ہے اس کو سمجھ کے اپنے آپ کو انٹرنلی پیوریفائی کر دیتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ جو ظلم ہے نا وہ تباہ و برباد ہوگا، اور ظالم بھی تباہ و برباد ہوگا۔ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن تمام جو چہرے ہوں گے وہ حی القیوم کے سامنے ہوں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا جس نے ظلم کیا۔ ظلم بڑی بری چیز ہے اگر اسٹرینجرز کے ساتھ کی جائے۔ تو کیا ہوگا اس ظلم کا جو ہسبینڈ اور وائف آپس میں کریں؟ کیا بات ہے اس ظلم کی جو پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں ہو؟ اور کیا کہیں گے آپ اس ظلم کے بارے میں جو فیملیز کے بیچ میں ہو رہا ہوں؟ انجسٹس ان فیملیز۔ آج کا ٹاپک میں اس چیز پہ کور کرنا چاہتا ہوں کہ دیر از اے لاٹ آف انجسٹس، سبحان اللہ، ود ان دا فیملیز، اے لاٹ آف انجسٹس۔ میں نے آج ایک میرج اٹینڈ کی، اور اس میں وہی باتیں ہو رہی تھیں، بیسکلی بتایا جا رہا تھا کہ جو پاکستان میں کورٹس اسٹیبلشڈ ہیں تو ان میں
جب وہ صاحب گئے جو مجھے بتا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ اراؤنڈ 90 لوگ ڈائیورس کے لیے آئے ہوئے تھے اور صرف 2 سے 3 لوگ شادی کے لیے آئے ہوئے تھے. اور یہ ڈیلی بیسس پہ یہ ریشو اتنا ہی ہوتا ہے بلکہ اسے بڑھتا جا رہا ہے. یعنی اس ٹائم پہ، یہ میں بات کروں اس 1-2 گھنٹوں میں اتنے لوگ آئے ہوئے تھے. امیجن سارے دن میں کتنے لوگ ڈائیورس کے لیے آ رہے ہوں گے. میں نے آج ہی جب ہم نے شادی قبول کی تو اس میں جو شیخ تھے وہ خطبے کے بعد انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ جو ایجاب و قبول ہوا ہے نا کہ آپ کو کیا یہ لڑکی اتنے حق مہر کے ساتھ قبول ہے، تو جو ان کا قبول ہے، تو کہتے ہیں یہ ایجاب اور قبول، یہ صرف قبول جو ہے وہ لڑکی قبول نہیں کیا آپ نے، بلکہ لڑکی کے ساتھ جو تمام رسپانسبلٹیز ہیں، اس کی سیکیورٹی، اس کی سیلف رسپیکٹ کو سیکیور کرنا، اس کی رسپانسبلٹیز وہ بھی آپ نے قبول کی ہیں. اور یاد رکھیں جو قبول ہوتا ہے نا، جو لڑکی بھی کہتی ہے اور لڑکا بھی کہتا ہے، یہ خوبیوں کا بھی قبول ہے اور خامیوں کے ساتھ قبول ہے. جب ہم کسی انسان کو قبول کہتے ہیں نا کہ ہاں جی مجھے وہ قبول ہے اپنے رشتے میں، تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ خوبیوں کے ساتھ بھی مجھے قبول ہے اور خامیوں کے ساتھ بھی قبول ہے. چاہے وہ جس طرح کا ہے میں راضی ہوں اور مجھے قبول ہے اور میں اس کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گا اور چلوں گی. لیکن اگر ہم دیکھیں آج کل اپنی فیملیز میں سبحان اللہ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. مسلمان معاشرہ جو ایک اسٹرانگ فیملی معاشرہ تھا وہ ٹوٹتا جا رہا ہے، اور وہ ویسٹ کے جو پیٹرن ہے اس پہ چلتا جا رہا ہے. اور یاد رکھیں جو بھی ظلم کرے گا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ جو ظالم جو کر رہے ہیں، یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی سے غافل نہیں ہے. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو یہ جو مہلت دے رہے ہیں نا کہ فوراً سے آ کے پکڑ نہیں ہوتی، فوراً سنساز کو فالج کا اٹیک نہیں ہوتا، یا پیرالائز نہیں ہوتا، یا اس کے ہاتھ پاؤں میں جان ابھی تک ہے، یہ اس لیے ہے کہ اس دن تک مہلت دی جا رہی ہے جس دن آنکھیں پھر جائیں گی اور خوف سے اور ہیبت سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت ہو ظالموں پہ. جو اسٹرینجرز پہ ظلم کرتے ہیں یا بیزنس پہ ظلم کرتے ہیں وہ تو ان پہ ہے ہی ہے. یہ ظلم بڑا ظلم ہے جب اپنی وائفز پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے ماں باپ پہ کیا جائے. اور یاد رکھیں لعنت کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کی رحمت اور مرسی ہے نا وہ اسے دور کر دی جاتی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. امیجن ایک شخص اس دنیا میں جس کے ساتھ اللہ کی مرسی نہیں ہے، وہ ظالم ہے، کیسے لائف گزارتا ہوگا؟ وہ کیسے سیکیور فیل کرتا ہوگا؟ وہ کیسے اپنے اندر کانفیڈنس فیل کرتا ہوگا جب اس کو پتہ ہے کہ رب ہی میرے ساتھ نہیں ہے؟ وہ کیسی کھائی میں گرا اس کو اندازہ نہیں ہے. اور جب قیامت کے دن انسان کھڑا ہوگا حفاتن عراتن غرلا، ننگے پاؤں ننگے جسم، انسرکمسائزڈ کھڑا ہوگا کل قیامت کے دن، اور اس دن صرف اللہ کی ہی امید ہوگی، اللہ کی طرف سے مدد ہوگی. امیجن اس پہ بھی لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی. یاد رکھیں جس شخص نے ظلم کیا ہوگا نا وہ قیامت کے دن بہت بڑے بڑے مسائل میں ہوگا. جس انسان کے جو گناہ ہے وہ اللہ اور اس کے بیچ پہ ہے نا، اس کے پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوپ ہے کہ وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. کیونکہ اللہ رحمان ہے بٹ لوگ رحمان نہیں ہیں، لوگ رحیم نہیں ہیں. جس نے لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کی تو جس نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا وہ پکڑا جائے گا قیامت کے دن. حدیث میں کیا آتا ہے؟ اس کا مفہوم ہے کہ جس پہ تم نے ظلم اور زیادتی کر لی آج ہی سیٹل کر لو اس کو، کیونکہ کل جو کرنسی ہوگی وہ نیک اعمال ہوں گے، اور پھر لوگ نہیں چھوڑیں گے. لوگوں کو ایک کرنسی، ایک نیکی چاہیے ہوگی، وہ پھر کل کو معاف نہیں کریں گے اور وہ سارے کی ساری لے لیں گے. آج سب کچھ سیٹل کر لیں اپنی لائف میں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مفلس کون ہے؟ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ جس کے پاس درہم دینار تھے، بڑا پیسے والا تھا، وہ بینکرپٹ ہو گیا، اس کا مال تباہ ہو گیا. آپ نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ انسان ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال کے ساتھ آیا، نیکیوں کے ساتھ آیا، لیکن اس نے کسی پہ ظلم کیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کی غیبت کی، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا. تو یہ سارے لوگ قیامت کے دن آ جائیں گے اور لائن لگی ہوئی ہوگی اور کہیں گے یا اللہ ہم نے بدلہ دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن اس کی نیکیاں اٹھا کے ان کے کندھوں پہ ڈال رہے ہوں گے کہ اب تم خوش ہو؟ جی خوش ہیں، چلے جاؤ اگلا بندہ آ جاؤ. اس کی نیکیاں اٹھا کے اس پہ ڈال دیا جائے گا اور یہ پریشان کہ میری نیکیاں جا رہی ہیں، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی بٹ لائن پھر بھی لگی ہوئی ہوگی. اللہ اکبر. تو کیا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ ان لوگوں کے گناہ اٹھا کے اس کے کندھوں پہ ڈال دیں گے کہ تم آپ خوش ہو، تمہارے گناہوں کو کم کر دیا گیا،
اور اس کے کندھے پہ ڈال دیا گیا، اور ان کو اور سبحان اللہ یہ ان لوگوں کے گناہ، ان کی شرک، ان کے زنا، ان کی بدکاریاں لے کے جہنم میں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے لوگوں پہ ظلم کیا تھا. اور آج کی جو سوسائٹی ہے نا، آج کل کی سبحان اللہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، بڑا عجیب دور ہے. اس میں نا سیلفشنس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور سیلف لیسنس کو کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کہ فوکس آن یور سیلف، فوکس آن یور می ٹائم، ٹیک ٹائم الون. اور یہ جو صاحب ہیں ہمارے ساتھ جو موبائل فون ہے، انہوں نے بھی ہمیں جو لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن سے دور کر کے اسکرولنگ پہ، وی انجوائے ٹائم الون اسکرولنگ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، اف آئی سفر ایوری ون شوڈ سفر. اور اس طرح کے جو کانسیپٹس ہیں، اور بڑا انڈیویجولسٹک سوسائٹی بن گئی ہے ہماری انفارچونیٹلی. حالانکہ یہ سیلفشنس جو اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے. اسلام از سیلف لیس. اسلام تو کہتا ہے لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا، باتیں کرنا آپس میں، ان کے تعلقات، ان کی ہیلپ کرنا. یہ نہیں کہ می ٹائم سیکلوژن میں اپنے آپ کو ایٹ سلیپ اور اپنی زندگی کو گزارنا. نہیں. ایک صحابی آئے کہا رسول اللہ رزق کم ہو رہا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ لعلکم تفترقون، شاید تم الگ الگ برتنوں میں کھا رہے ہو، اکٹھے کھاؤ، ایک ساتھ کھاؤ. سیلف لیسنس. تو میں یہاں پہ تھوڑا سا ٹینجنٹ لے رہا ہوں اس ٹاپک میں، لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ رائٹ ناؤ، کیونکہ دیر آر سم پیپل جن کی پریزنس از ایگزیکٹلی سیم ایز دیئر ایبسنس. پتہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں ہے یا نہیں ہے. ان کے زندہ ہونا برابر ہے ان کے موت کے. ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے سوسائٹی میں. And there are some people, سبحان اللہ، اللہ کے بندے, they are in their graves and they are still benefiting people from their knowledge, from their work جو انہوں نے اس دنیا میں لوگوں کر کے لے گا. تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک گیور ہوتے ہیں اور ایک ٹیکرز ہوتے ہیں. The takers they eat better but the givers they sleep better. میں اور آپ ہم کن لوگوں میں سے ہیں؟ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سب سے قریب اور سب سے پسندیدہ انسان بننا چاہتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایزی ٹپس بتا دیں اس حدیث میں، اور کمال کی حدیث ہے. اور فرمایا احب الناس الی اللہ تعالی انفعہم للناس. سب سے محبوب بندہ جو اللہ کے نزدیک ہے وہ کون ہے؟ جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے. وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تعالی، اور اعمال میں سے سب سے بہترین اعمال کون سے ہیں؟ سرور يدخلہ علی المسلم. انسانوں میں سب سے بہترین انسان جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور اعمال میں سے سب سے بہترین اعمال کون سے ہیں؟ کہ انسان کسی مسلمان کے دل میں سرور کو ڈال دے، خوشی کو ڈال دے. سبحان اللہ، کیا کمال کی حدیث ہے. او یکشف عنہ کربن، یا پھر اعمال میں سب سے بہترین اعمال یہ ہیں کہ وہ کسی کی مشکل دور کر دے. خیر لمبی حدیث ہے. اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اور کیا کرے وہ کہ کسی کا قرض معاف کر دے، اور کیا کرے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے. اور کہتے ہیں کہ میرے لیے، میں پسند کرتا ہوں اپنے لیے کہ میں ایک بھائی کے، مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں اس کی مدد کے لیے، rather than secluding myself in this mosque in مدینہ، مسجد نبی for a month in اعتکاف. اللہ اکبر. کسی کے ساتھ میں کام کے لیے چلوں یہ مجھے پسند ہے، بہتر ہے کہ میں پورے ایک مہینے کا اعتکاف اس مسجد میں کروں، مسجد نبی میں. اور فرمایا کہ جو اپنا غصہ پی جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے فالٹ پہ پردہ ڈال دیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور پھر فرمایا کہ جو اپنے غصے کو قابو کر لے گا اس کنڈیشن پہ کہ وہ دوسرے پہ نکال سکتے، یعنی باس نہیں ہے، سینئر نہیں ہے، سامنے کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی نوکر چاکر ہے، بیوی بچے ہیں، وہ غصہ ان پہ نکال سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو سیکیور کر لیں گے قیامت کے دن. اور پھر فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے نکلتا ہے اس کی نیڈ کو سیکیور کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے قدموں کو قیامت کے دن سیکیور کر لیں گے اور ثابت کر لیں گے جس دن قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے اور قدم پھسل رہے ہوں گے. So as Muslims we should have this burning desire to help others. We should be knocking on the doors of people not to seek help, rather to help others. کہ آپ کو کی ضرورت ہے مجھے بتائیں. حدیث میں آتا ہے، آپ سے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص آتا ہے مدد کے لیے، میں تھوڑا سا ویٹ اس لیے کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص اٹھ کے اس کی مدد کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے والے تھے، لیکن I give you the opportunity to help and earn Jannah. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ ابھی یعنی میں آپ کو نبی ہونے کے بعد کی بات نہیں کرتا، نبوت سے پہلے
جب جبریل امین آئے اور زور سے حق کیے اور کہا اقرا یا محمد، پڑھیں، آپ سے بہت ڈر گئے تھے، اور لمبا واقعہ ہے وہ. جب گھر آئے تو اپنی وائف جو کہ بہت ساتھی، یعنی وائف تو رازوں کے ساتھ ہوتی ہے نا، وہ جانتی ہے اندر باہر انسان کا کہ انسان کتنا قول و فعل میں کیسا ہے. کہتی ہیں کہ قد خشیت علی نفسی، میں ڈرتا ہوں اپنے بارے میں کہ مجھے کچھ ہو تو نہیں گیا، یعنی واٹس ہیپننگ ود می. تو کہ انہوں نے کیا کہا حضرت خدیجہ نے؟ قالت لہو کھلا، کبھی بھی نہیں، ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خوشی منائیں، اللہ آپ جیسے انسان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ بیوی کہہ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ میں کوالٹیز کیا ہیں؟ کہتی ہیں انکا لا تصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کیا کوالٹیز ہیں کہ آپ اپنے ریلیشنز کے ساتھ بہت اچھے ہیں، آپ ان کے ساتھ نبھاتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو ڈیسٹیٹیوٹ ہیں ان کی خیال رکھتے ہیں، آپ اپنے گیسٹ کو بڑے جنرسلی ویلکم کرتے ہیں، آپ بہت جنرس ہیں، آپ اسسٹ کرتے ہیں ہر اس انسان کو جو کہ کلائمیٹی میں ہے، جو نیڈ میں ہے. انہوں نے حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو یا رسول اللہ نمازیں بڑی پڑھتے ہیں، آپ تو صدقہ بڑا کرتے ہیں، آپ تو کعبہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. نہیں، کوالٹیز کیا بتائیں کہ آپ میں کوالٹیز، آپ لوگوں کے بڑا کام آتے ہیں. اور ابو بکر صدیق کیوں اس امت میں سب سے افضل ہیں انبیاء کے بعد؟ ایک شخص نے ابو بکر صدیق کو مکہ میں تھا اور کہا نکل جاؤ ہمارے مکہ سے، جب ہجرت سے پہلے. تو ایک شخص تھا، اس نے کہا زید، اس کا نام تھا زید ابن دغینہ، زید ابن دغینہ، کہتے ہیں کہ ان ابا بکر لا یخرج مثلہ ولا یخرج، ابو بکر جیسا بندہ نہ یہ نکلے گا اور نہ ایسے کو نکالنا چاہیے. کیوں؟ یعنی کوالٹیز ابو بکر کیا بتائیں؟ اتخرجون رجلا یکسب المعدوم ویصل رحم ویحمل الکل ویقر الضیف ویعین علی نوائب الحق، کہ تم ابو بکر جیسے بندے کو نکال رہے ہو مکہ سے کہ جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان کے لیے پیسے کما کے ان کو دیتا ہے، ریلیشن شپس کے ساتھ جو ریلیشنز ان سے اچھا ٹائز آف کنشپ مینٹین کرتا ہے. ہی ہیلپس دا ویک اینڈ پور، ہی انٹرٹین ہز گیسٹس جنرسلی اینڈ ہیلپ دا پیپل ہو آر ان کلیمٹی، جو لوگ مصیبت میں ہیں. اور پھر اس نے کیا کہا کہ ابو بکر آپ کو کوئی یہاں سے نکالے گا، میں آپ کا پروٹیکٹر ہوں، جائیں آپ اپنے رب کی عبادت کریں اس مکہ میں آپ کا خیال رکھوں گا. اللہ اکبر. یو سی، اللہ کے ساتھ تعلق، حقوق اللہ تو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کرنا ہی ہے، لیکن ہمارا جو ریلیشن ہے آپس میں فیملیز کے ساتھ، وہ کدھر ہے؟ ہم اس معاملے میں فیلیئرز ہیں، واللہ ہم ناکام ہو رہے ہیں. ابو بکر صدیق کی ایک یعنی ٹرو سٹوری سنیں. عمر بن خطاب دیکھتے تھے کہ ابو بکر صدیق نماز کے لیے جب آتے ہیں تو ہی لکس فریش ایز اف ہی از اویک فرام دا پاسٹ ملٹیپل آورز، اور جس ڈائریکشن سے آتے ہیں وہ ان کی گھر کی ڈائریکشن نہیں ہے. سو عمر بن خطاب کو شک ہوا خلیفۃ المسلمین کیا 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 کر رہے ہیں، کوئی ان کی ڈوبیس ایکٹیویٹیز تو نہیں ہے. اینڈ عمر واز ویری اسٹرکٹ پرسن. عمر بن خطاب نے کہا لیٹ می چیک. لمبی حدیث ہے، وہ تہجد کے ٹائم گئے، دیکھا ابو بکر صدیق جو ہے وہ مسجد آ رہے تھے، پھر اس سے پہلے بیٹھے اور اس سے پہلے بیٹھے ملٹیپل راتوں کو. پھر ایک دفعہ دیکھا کہ ایک خیمے سے نکل رہے ہیں ابو بکر صدیق. انہوں نے کہا چلو جی پکڑے گئے، اور وہ جا رہے ہیں ٹورڈز مسجد. تو جب اس خیمے میں گئے دیکھا کون خاتون ہے وہاں پہ، کون لوگ ہیں. تو جب گئے تو دیکھا ایک بوڑھی خاتون اپنے بچوں کے ساتھ جو اندھی تھی، وہ وہاں تھی. انہوں نے کہا ماں جی یہ آپ کون ہیں، اور یہ شخص جو آپ کے پاس آتا ہے کون ہے یہ؟ کہتی ہیں بیٹا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. She didn't even know کہ this is ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین. She said کہ بس یہ آتا ہے، یہ ہمارے گھر کی صفائی کر جاتا ہے، بچوں کو دودھ پلا جاتا ہے، کھانا تیار کر جاتا ہے، ناشتہ بنا جاتا ہے، اور سارا دن کا کھانا تیار کر کے چلا جاتا ہے. یعنی he helps us. اللہ کا بندہ کون ہے، اللہ اس کو درجات بلند کرے. اور پھر کیا کہا کہ عمر بن خطاب نے سب سننے کے بعد کہا کہ may my others lose me، یعنی میں تباہ ہو جاؤں، کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ فالٹس
ان ابو بکر. اور یہی جو چیز ہے عمر بن خطاب کے بارے میں کہی گئی کہ وہ جس طرح سے لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے. اور عمر کے بیٹے دیکھ لیں آپ, مجاہد بن جبر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کے ساتھ ٹریول کیا ٹو سرو ہم اینڈ ٹو ہیلپ ہم اینڈ ٹو اسسٹ ہم اینڈ ٹو ٹیک کیئر آف ہم, بٹ کہتے ہیں کہ ہی اینڈڈ اپ سرونگ می ایز اف وہ میرے ساتھ آئے تھے میرا خیال رکھنے کے لیے, ایسے محسوس ہو رہا تھا. ہی واز سرونگ می. حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں کسی مسلمان کی سروس کروں, کسی کے ہیلپ آؤں, از مور بلوڈ ٹو می دین 2 months آف اعتکاف. 2 مہینے کے میں اعتکاف کروں. حسن البصری جیسا شخص جو قرآن پڑھے گا اور تفسیر پڑھے گا اور تہجدیں پڑھے گا اور نوافل پڑھے گا اور اللہ کا ذکر کرے گا, 2 مہینے کے اعتکاف سے بہتر کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی مسلمان کی خدمت کروں. ابھی عثمان جو شیخ ہیں امام بخاری کے, وہ کہتے ہیں کہ کسی نے آج تک مجھ سے ہیلپ یا فیور نہیں مانگی ایکسیپٹ کہ میں کھڑا ہوا ہوں اور میں نے اس کی مدد کی ہو, تھرو مائی منی, تھرو فرینڈس, تھرو اتھارٹیز, جس طرح سے میں کر سکوں میں نے کیا ہو. اور ایسے مشائخ امام بخاری جیسے اسٹوڈنٹس ریز کرتے ہیں. اور آج کل پیپل لائک لیو نو اپرچونیٹی ٹو ڈیمیج اینڈ ٹو ٹانٹ اینڈ ٹو کرس ادر. ساس بہو کو, بہو ساس کو, خالہ پھپھی کو, پھپھی خالہ کو, اپنے بھانجوں بھتیجوں کو, یعنی آپس میں کیا چل رہا ہے. ریلیٹیوز جو یتیم ہو جاتے ہیں ان کا جب خیال رکھتے ہیں, کفالت کرتے ہیں, تو ان کے مال کو ہڑپنا, ان کے مال کو اپنے اس میں ڈالنا. اور قرآن کہتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں, وہ مال نہیں ڈال رہے. ان کو انتظار کرنا چاہیے کہ وہ جہنم کی آگ اپنے اس میں ڈال رہے ہیں. تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ کوئی بھی ایسا گناہ جلد عذاب نہیں لاتا قیامت کے دن سے پہلے اس دنیا میں ہی 2 چیزوں کے سوا. ایک جو انسان انجسٹ ہوتا ہے, اور دوسرا جو ہی وہ the one who breaks his ties of kinship, جو اپنے رشتہ داروں کو, اپنے رشتوں کو توڑتا ہے, جو انجسٹس کرتا ہے اور جو رشتوں کو توڑتا ہے. کریں پھر دیکھیں اس دنیا میں کیسے عذاب اور کیسے مشکلیں, کیسے پریشانیاں آتی ہیں. میں آپ کو کچھ ایگزامپلس بھی دیتا ہوں جانے سے پہلے. جو ظلم اور زیادتیاں ہیں جو پیرنٹس بچوں پہ کرتے ہیں, یعنی ایک بچے کو بلیٹنٹلی پریفر کرنا دوسرے بچے پہ. اس کو حدیث میں کیا آتا ہے, جب ایک صحابی نے ایک بچے کو گفٹ دینا چاہا تو آپ نے کہا دوسری کو بھی دو گے, انہوں نے کہا نہیں ہے رسول اللہ. انہوں نے کہا پھر اس کو بھی بنا دو. ایک ہوتا ہے کہ جنرلی اس کا بھی خیال رکھا, اس کا بھی خیال رکھا, ہاں ٹائمز ڈفرینٹ ہیں ایجوکیشن کی اور ایکس وائی زی, وہ تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن ڈفرینشیٹ خود سے کرنا, اور ایک کو امپورٹنس اور پرائرٹی دینا, اور ایک کا زیادہ خیال رکھنا, ایک کا کم خیال رکھنا. ایک کو گفٹ دینا, دوسرے کو کچھ بھی نہ دینا. ایک کو پیار محبت دینا اور دوسرے کو ذلیل کرنا, یہ ظلم ہے. دوسرا جینڈر انجسٹس, کہ میلز کو زیادہ پریفرنس دینا اوور فیمیلز. کہ بیٹا کھانا صحیح کھا لے, بیٹی کو اگر ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیٹا صحیح ایجوکیشن لے لے, بیٹی کو ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیٹا کمفرٹیبل سوئے, بیٹے کے پاس کمفرٹیبل کلوز ہو, بیٹی کو نہ ملے, یا وائس ورسا. دس از رانگ. انجسٹس ان میرج, کہ بیٹی کی وہاں پہ شادی کر دینا جہاں پہ وہ نہ کوئی کیمسٹری میچ کری ہے, بس بچپن سے خواہش تھی, یا کوئی میٹیریل بینیفٹ ہے, اور کہنا کہ تمہیں میں دودھ نہیں بخشوں گا کہ تم یہاں پہ ہاں نہیں کرو گی. اور کتنی خواتین ہم سے رابطہ کرتی ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا, اور ہم پیرنٹس کو کہہ بھی رہے ہیں بٹ وہ مان نہیں رہے کہ نہیں اگر تمہاری اولاد ہو تو. دس از انجسٹس. اسلام نے عورت کو بھی رائٹ دی ہے اور اس کے پیرنٹس کو بھی رائٹ دی ہے. تو 50% اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ لوگ. ہاں اگر عورت کہیں شادی کرنا چاہتی ہے, پیرنٹس ایگری نہیں کرتے تو وہ شادی نہیں ہو سکتی. اور جہاں پیرنٹس چاہتے ہیں شادی کرنا, عورت ایگری نہیں کرتی, وہاں بھی شادی نہیں ہو سکتی. دونوں کو میوچولی ایگریمنٹ پہ آنا پڑے گا رشتے کے اوپر. مجھے بلکہ آج ہی ایک بھائی بتا رہے تھے کہ ان کو کوشچن آیا, مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ایک خاتون ہے, ان کی پیرنٹس ان سے کسی شادی کرنا چاہ رہے ہیں, نہ وہ پڑھا لکھا ہے, نہ اس کا کوئی وہ کیمسٹری میچ کرتی ہے, نہ وہ دیندار ہے, اور پیرنٹس فورس کر رہے ہیں کہ تم شادی یہاں پہ کر لو تو تم UK چلی جاؤ گی, یا ایسے ایسے ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ, دس از انجسٹس. اور جو انجسٹس کی ایگزامپلز جو بچے اولاد پیرنٹس کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ پال پوس کے بڑا کرتے ہیں, وہ خرچے کرتے ہیں, وہ ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں, اور یہ لوگ اپنے آپ کو کسی لڑکی میں ایسی جگہ انوالو کر لیا اور اپنے شادی کی بھی وعدے کر دیے, اور بتائی نہ کہ میرے ساتھ یعنی میری لائف میں ہی چل رہا ہے, اور پھر ایکسپیکٹ کیا کہ پیرنٹس اب میرے جو ہے نا اس محبت پہ مہر لگا دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے چلو کر لو. یعنی پیرنٹس جو بچپن سے پال پوس کے بڑا کر رہے ہیں, خیال رکھتے ہیں, ان کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ان کو
اس ڈیسیژن میں شامل کیا جائے، ان کو یہ اتھارٹی دی جائے کہ آپ میرے جو فیوچر اسپاؤز ہیں اس کے لیے بھی آپ کا بھی سے میٹر کرتا ہے. جب بچپن میں اولاد کو پیرنٹس خیال رکھتے ہیں، پیمپرز ہے، ایجوکیشن ہے، گھر دینا ہے، ہر چیز دینا ہے، اور جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں، جب ان کی خیال رکھنے کی باری آتی ہے، وہ بالکل انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں اور مصروف ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں. بات نہ ماننا، ان کو جسچر شو کرنا، یا وہ بات کریں تو اپنے موبائل فون پہ لگے رہنا اور ان کو رسپیکٹ نہ دینا. واللہ if they say something, help them. Your mother is Jannah and your father is your door to Jannah. Don't burn your bridges to Jannah. اور کپلز میں جو آپس میں چل رہا ہے، لا الہ الا اللہ. Men are more guilty of physical abuse and women are more guilty of mental abuse to men. آپس میں ایک جو مودت اور رحمت اور دوسروں کو سکون پہنچانا، وہ جیسے کدھر ہے. یاد رکھیں جس شادی میں بھی اگر کپل اپنے حقوق ڈیمانڈ کرنا شروع کرتا ہے نا کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے نہیں ملا، دس میرج از باؤنڈ اینڈ ڈیسٹنڈ ٹو پیرش. ہونا کیا چاہیے کہ انسان یہ سوچ رہا ہو کہ میں اسے اور کس طرح دے سکتا ہوں، اور وہ سوچ رہا ہو کہ میں اس کو حقوق کس طرح دے سکتی ہوں. تو ایک دوسرے کو دینے کی سوچیں. اسلام ایسا دین نہیں ہے جو دینے والا دین ہے. کتنی کمال کی فلاسفی ہے. اسلام تو ایسی فلاسفی ہے آف لائف ہے جو کہ انسان کو اکیلے میں بھی شرمندہ کر دیتا ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں آج کل. پھر اس کے بعد فائنینشیل ابیوز. مرد خواتین کو وہ لائف نہ دیں جو اپنے لیے وہ اختیار کر رہے ہیں. خواتین کو بہت زیادہ اسٹرکٹ رکھنا اور اپنے لیے سارے خرچے اپنے پہ کرنا، دس از رانگ. اور وومن شوڈ بی ڈیمانڈنگ کہ مجھے بھی یہ لے کے دیں، مجھے بھی مارے بی کا ڈریس آ گئے، مجھے بھی شنیل کے یا گوچی کے. نہ ڈونٹ برڈن یور ہسبینڈ کہ وہ حرام کمائے یا آپ کی ناجائز خواہشات پورا کرے. وہ اگر ایک اچھا رسپیکٹفل ارننگ کر رہا ہے تو وہ جو آپ کو دے رہا ہے اٹس انف فار یو. ہیو پیشنس. اور ڈائیورسز میں سبحان اللہ آج کل ڈائیورسز کتنے جلدی، کوئی بات نہیں چلی تو فوراً سے ڈائیورس پہ آ گئے. مارک ٹوین ایک گورا ہے، وہ کہتے ہیں گڈ میرج از اے یونین آف ٹو گڈ فار گیورز. جو ایک اچھی شادی ہے نا وہ دو اچھے معاف کرنے والوں کا ایک کمبینیشن ہے. یہ گورا کہہ رہا ہے جس نے دین نہیں پڑھا ہوا اور اسلام نہیں پڑھا ہوا. آپ کے تو نبی کی وہ احادیثیں جب انسان پڑھے تو کہتا ہے کہ یار بس سے معاف ہی کرتا رہوں اور مجھے اللہ جنت دیتا رہے. وہ غلطیاں کرتے رہو، میں معاف کرتا رہوں، اللہ تعالیٰ مجھے میرے درجات بلند کرتا رہے. اور اگر ڈائیورس ہو بھی جاتی ہے کسی وجہ سے تو پھر احسان سے کہ وہ آپ کے ساتھ رہی ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ کیمسٹری میچ نے کی، آپس میں بحثیں بھی ہوئی ہیں، حق مہر دینا ریسپیکٹفلی. لوگ کیا کرتے ہیں حق مہر نہیں دیتے کہ تم خلا لو، وہ طلاق بھی نہیں دیتے، وہ خلا بھی نہیں لے رہی کہ حق مہر تک کے بچ جائے گا ہمارا. رادر ریسپیکٹفلی. اور پھر جو ڈائیورس میں جھوٹ بولے جاتے ہیں اگلے کا امیج خراب کرنے کے لیے، لائز ان کورٹس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور وہ زیادہ ایلیکوینٹ ہے، وہ زیادہ بات ٹھیک کر لیتا ہے اور مجھے کنونس کر لیتا ہے کسی بات پہ، یعنی وہ ایک عام مسئلہ ہوتا ہے، میں اس کے اگر حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں تو یاد رکھیے اگر وہ غلط ہے، گلٹی ہے، تو وہ جہنم کا انگارہ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے. تو جھوٹ بول کے کچھ کروا لینا، کچھ بینیفٹ لے لینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے کامیاب. اگر عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا تو یو ور رائٹ. نو، یو ور ناٹ رائچس. اللہ کے عدالت میں پیش ہونا ہے ہمیں کل کو، اور اللہ سب کو جانتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ایک فلتھی ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے آفٹر میرج، اپنے مسائل اور اپنے پھڈوں کی وجہ سے اپنے ایکس پارٹنر کو یا اپنے ایکس ہسبینڈ کو ڈپرائیو کر دینا فرام وزٹنگ کڈز. واللہ اٹس ظلم. یہ اگر ہسبینڈ کے پاس بچے اور بڑے ہو گئے ہیں تو بیوی سے نہ ملنے دینا، یعنی سچ کائنڈ آف سیلفشنس از دس کہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے اپنے مسائل تھے، آپ اولاد پہ کیوں اس کو وائی یو آر میکنگ یور کڈز اے ٹوکن ٹو ہارم دی ادر پرسن. یہ تو کسی انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بچے کیا ظلم تھا کہ وہ بچہ اپنے باپ یا اپنی ماں سے محروم ہو گیا، اسے ملاقات نہیں کرنے دیا جا رہا، یا اس کو اپنے اولاد سے نہ ملنے دیا جائے. یاد رکھیں قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. یہ شخص قیامت کے دن اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی وائف سے، اپنے بھائی سے، اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا. اس دنیا میں تو ہمارے پہ جب بھی کلائمیٹ پرابلم آتی ہے ہم کہاں سب سے پہلے بھاگتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے فیملی کے پاس جاتے ہیں، ہم ان کو حق کرتے ہیں.
کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، سب سے پہلے فیملی کے پاس جاتے ہیں کمفرٹ لینے کے لیے، ان سے پیس لینے کے لیے، سکون. بٹ آخرت میں انہیں سے کیوں بھاگ رہے ہوں گے؟ کیونکہ اس بندے کو پتہ ہے کہ میں نے انہیں پہ ظلم کیا اور آج ظلم کا بدلہ دیا جائے گا. وہ ان سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پکڑ نہ لیں. اور یہ پکڑے نہ پکڑے، رب العالمین تو دیکھ رہا ہے. شدید العقاب، ان بطش ربک لشدید، وہ تو دیکھ رہا ہے. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ظلم سے بچنا ہمیشہ، کہ جو ظلم ہے قیامت کے دن کے اندھیرے ہیں، اندھیرے. اس دن کوئی لائٹ نہیں ہوگی، اس دن کوئی الیکٹریسٹی نہیں ہوگی، اس دن اندھیرے ہوں گے جو شخص ظلم میں ہوا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچائے اور ہر قسم کی زیادتی سے بچائے، اور ہمیں عدل کرنے والا، لوگوں کا خیال رکھنے والا اور اپنے رشتوں کو بہترین طریقے سے نبھانے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.